وما جعلناہم، پھر فرمایا کہ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، فانجیناہم، بس ہم نے انہیں نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول جتنے بھی تھے سارے کے سارے بشر تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، اور ایک ٹائم کے بعد تو دنیا سے رخصت بھی ہوتے تھے، تو مگر ہم نے اپنا وعدہ ان سے سچا کر دکھایا۔ ہم نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دیا۔ آج دیکھیں، آج آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا بیٹا قابل آیا تھا۔ آج قابل مردود کو کون جانتا ہے، کون یاد کرتا ہے؟ آج تو آدم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اس قابل کو تو کوئی یاد نہیں کرتا۔ حابل کو یاد کرتے ہیں جس کو شہید کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں پوری کی پوری پلاٹون لے کر آیا تھا یہی قابل، لیکن نوح علیہ السلام کا نام آج تک زندہ قابل کو کوئی نہیں جانتا، حالانکہ شیطانوں کا سردار رہا وہ، شیطانوں کے ساتھ رہا وہ۔ پھر آپ آگے آ جائیے، ابراہیم خلیل اللہ کے مقابلے میں نمرود آیا تھا، آج نمرود پہ صرف لعنت کے سوا اور کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون آیا تھا، آج ذلیل و رسوا ہے، لعنتیں کھاتا ہے، میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے، لوگ جا کے لعنت تھک بجا کرتے ہیں اس کے اوپر، انٹرنیٹ پہ اس کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے لوگ تو ان لوگوں کا کیا اثر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام زندہ ہے۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل آیا اور دیگر شیاطین آئے، ان سب پہ آج لعنت کی جاتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہم نے تو ان سے وعدہ سچا کر دیا، فانجیناہم، ان کو نجات دے دی، بے شک ان کو نجات دی، اور جس کو ہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں، تو ان نبیوں کے ساتھ جو تھے ان کو بھی نجات دے دی۔ البتہ جو حد سے بڑھنے والے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ہلاکت کا کیا مطلب ہے؟ ہلاکت کا مطلب یہ نہیں کہ اسی وقت مار دیا، نمرود کو تو نہیں مارا تھا اسی وقت، نمرود تو بعد تک زندہ رہا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اور بہت سے شیطان تھے، جیسے یزید تھا، اس کو تو اس وقت نہیں مارا، وہ تو بعد تک زندہ رہا، لیکن ان کا انجام ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ حقیقتاً دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ تم جس مال و دولت کو سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج ہمارے لیے جو لیڈر ہیں جو ان برائیوں میں لگے ہوئے، اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے، مال کمانے میں لگے ہوئے، یہ بھی ہلاکت میں ہے۔ ان کے مال و دولت کو دیکھ کے یہ مت سمجھنا کہ اس کا بڑا کر و فر ہے، بڑی شان ہے۔ جب یہ فارغ ہو جاتا ہے اپنے عہدے سے پھر کتے کی جیسی اس کی حیثیت ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، لوگ اس کے یہ حاصل کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری نام بری ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اس قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اے مسلمان کہلانے والوں، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتار دی ہے، اور اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری شہرت ہے، اسی میں تمہاری دولت ہے، اسی میں تمہاری یاد ہے۔ یعنی قرآن مجید ہماری عزت کا سبب ہے، قرآن مجید ہماری ناموری کا سبب ہے۔ اور آج بھی مسلمان اس قرآن کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے، آج بھی مسلمان اس قرآن کے حکم کو لے لے، تو پھر سبحان اللہ ہر طرف اسلام کا غلبہ ہو جائے اور مسلمانوں کا چرچا ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جن کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ہم تو عوام ہیں، جہاد کی آیتیں کس موقع کے لیے ہیں؟ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ کے پڑوسی اسلامی ملک پر حملہ ہو اور وہ اپنی حفاظت نہ کر سکے۔ تو افغانستان پہ حملہ ہوا، ہم نے کتنی اس کی حفاظت کی، کتنا ہم نے اس کے لیے کام کیا، کتنا ہمارا سال کا 50% سے زیادہ بجٹ فوج پہ خرچ ہوتا ہے۔ کیا ہوا کوئی جہاد کا سلسلہ؟ قرآن کی جو آیتیں قرآن میں رہ گئی، اگر قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کر لیں تو پتہ نہیں کیا شان ہوتی، کیا معاملہ ہوتا اس کا۔ تو اللہ فرما رہا تمہارے لیے ناموری اس کے اندر، یہ گیٹوں کے اوپر لکھنا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی جو جہاد کی آیتیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ اور کتنی آیتیں جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے واقعی ان میں، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر ہوتی تو عقل مند کہلاتے ہیں، یہ تو اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو پتا کہ جہاد کے لیے جائیں گے تو ابھی ہر وقت ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو گھر کے اندر 10 20 خادم ہمارے کو ملے ہوئے ہیں، میدان جہاد کے اندر جا کے ہمیں میدان میں دوڑنا پڑے گا، دھوپ کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ ساری کی ساری عیاشیاں ہماری بند ہو جائیں گی، اس لیے جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک ایک آدمی کو، ایک ایک عہدیدار کو کتنے کتنے خادم دیے جاتے ہیں، بٹلر دیے جاتے ہیں، یہ سارے کی سارے دنیا کی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔